اور آج کی اہم خبر، پاکستان میں صرف سیاست بکتی ہے، سیاست ہی لوگ سننا چاہتے ہیں اور سیاست ہی لوگ بولنا چاہتے ہیں۔ ایک سیاسی بحران ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور اب باری آئی ہے آزاد کشمیر کی۔ وہاں کے آزاد جموں کشمیر کے وزیراعظم انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان ہو چکا ہے۔ پہلے اس میں مسائل تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں دے رہی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 27ویں ترمیم میں پی ایم ایل این کا ساتھ دینے پر انعام ملنے جا رہا ہے، اور وہ انعام ہوگا اس صورت میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون مل کر عدم اعتماد لائیں گے وزیراعظم انوار الحق کے خلاف، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد نئے انتخابات ہوں گے جس میں نیا وزیراعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے منتخب کیا جائے گا۔ تقریباً 8 مہینے مدت رہ گئی اس اسمبلی کی۔ مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ یہاں پہ اسمبلی توڑ کے قبل از وقت انتخابات کروا دیے جائیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ چاہے 8 مہینے کی صحیح، باری تو لینی ہے، تو باری اب ملے گی کیونکہ ان کو انعام بھی ملنا ہے 27ویں ترمیم میں ساتھ دینے کا، اور انعام انہیں پہلے بھی مل چکا تھا۔ جو استثناء ملا ہے صدر پاکستان کو، تاحیات کسی بھی کیس میں ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی، ان پہ کوئی کیس نہیں ہو سکتا، تو یہ فوری جمہوریت اور فوری سیاست، یہ ہے آج کی اہم خبر کہ اب آپ اگلی تبدیلی کشمیر میں دیکھیں گے۔ اگلی کشمکش سیاسی کشمیر میں ہوگی، اور وہ کتنے عرصے تک چلتی ہے، اس کے بعد وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی ان انتخابات میں کیسے نتائج دکھاتی ہے، اس کا ہم انتظار کریں گے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ اور ہمارا آج کے پروگرام کا تعارف، ہماری آج کی ٹاپ سٹوری 27ویں ترمیم، کیا حکومت کو سب کچھ مل گیا ہے اس ترمیم سے، یا ابھی مزید ایک ترمیم 28ویں ترمیم جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد آنے والی ہے۔ جب وہ آنے والی ہے تو 27ویں میں ہی کیوں نہیں اس کو اکاموڈیٹ کیا گیا، اور 27ویں کو لانے کی اتنی جلدی کیا تھی، اور اس کی وجہ سے پہلے ہی سپریم کورٹ کے 2 جج مستعفی ہو چکے ہیں، اور بھی سنا ہے کہ شاید کچھ لوگ استعفیٰ دینے والے تھے لیکن نہیں دیے۔ ہمارے آج کے مہمان اس میں ہوں گے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، جو وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہے، ان پہ بات کریں گے کہ کیا ان کو حکومت کو 27ویں ترمیم میں سب کچھ مل گیا یا نہیں۔ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا 26ویں ترمیم پہ سپریم کورٹ کے جو ججز مستعفی نہیں ہوئے، وہ 27ویں ترمیم پہ مستعفی کیوں ہو گئے، ایسا کیا ہے 27ویں میں جو 26ویں میں نہیں تھا، اور یا پھر یہ کیا وہ جو اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا ہے وہ ثابت ہوا ہے، تو اس لیے ان ججز نے استعفے دیے ہیں۔ اس میں ہمیں جوائن کریں گے نعیم پنجوتا صاحب، جو سینئر وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جو سینئر قانون دان ہیں۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹورل ہوگا سری لنکا نے دوستی کا حق ادا کر دیا، ان کی کرکٹ ٹیم یہاں پہ ہے، خود کش حملہ ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، پھر وہ رک گئے اور انہوں نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا، بہادری دکھائی ہے۔ اس پہ ہم اپنے ایڈیٹورل میں بات کریں گے، لیکن اس کی ایک نیویگیٹ سائٹ ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے لیے، اس پہ ہم اپنے ایڈیٹورل میں بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوری۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم۔ جی ابصار صاحب وعلیکم السلام، شکریہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ شکریہ۔ تو کیا ہم یہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انعام میں آزاد جموں کشمیر کی وزارت عظمیٰ مل رہی ہے استثناء کے بعد؟ دیکھیں ابھی تو اس پہ تمام تر جو معاملہ ہے، ظاہری بات ہے کہ ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ جو ان پرنسپل ہماری ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے فار ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ووٹس عدم اعتماد کے لیے درکار ہیں وہ بالکل ان کے پاس موجود ہیں، وہ نمبر ریکوائرڈ تو ان کے پاس ہے، لیکن ہمارا وہ فیصلہ جو ہم نے ہماری پارٹی نے کیا کہ ہم جو کابینہ کا حصہ ہے وہ نہیں بنیں گے، تو وہ فیصلہ برقرار ہے فی الوقت، تو ایز اٹ سٹینڈز وہ فیصلہ وہی ہے، کیونکہ 7-8 ماہ رہ گئے ہیں۔ آپ کی سپورٹ کے بغیر وہ عدم اعتماد کا نمبر ان کا پورا ہے؟ ہماری سپورٹ بڑی معنی رکھتی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور میرے خیال سے ہماری سپورٹ مانگی گئی ہے تو ہم تبھی سپورٹ دے رہے ہیں، ادروائز تو ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ تو اگر آپ کی سپورٹ نو کانفیڈنس کے لیے ضروری ہے تو پھر اپنا وزیراعظم منتخب کروانے کے لیے سادہ اکثریت آپ کے بغیر کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں اب ظاہری بات ہے کہ ابھی کیونکہ ٹیبل ہونی ہے یا عدم اعتماد کی
جو ریزولوشن ہے, قرارداد ہے, وہ جب ٹیبل ہوگی تو اس کے بعد ہی تمام تر معاملہ آگے بڑھے گا. فی الوقت تو ایز اٹ سٹینڈز ان کی طرف سے میں نے جو میڈیا کے تھرو دیکھا ہے کہ یہ واقعتاً انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کیا ہے فیصل راٹھوڑ صاحب کو, لیکن اب اس میں فارملی آگے جو ہے وہ کب اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں, کب ٹیبل کرنا چاہتے ہیں, یہ تو از یٹ ٹو بی سین. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو 27ویں ترمیم آ گئی ہے اس میں حکومت کے جو بھی مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے؟ سارے تو پورے نہیں ہوئے, اور یہ آپ کو بھی بخوبی پتہ ہے کہ سارے مقاصد جو تھے وہ ان ویریس شیپس اینڈ فارمز تھے. این ایف سی کے اوپر بات چیت تھی, اس کے اوپر کنسنسس بلڈ ہونا تھا, ایجوکیشن کے اوپر, پاپولیشن کے اوپر, اور ہمارے دوسرے اتحادی ہیں ایم کیو ایم کے, اور ایون ہماری اپنی پنجاب اسمبلی جو ہے جس پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے, تو انہوں نے بھی ایک ریزولوشن پاس کی تھی 140 سے, لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, بلدیات کے حوالے سے. تو یہ کچھ چیزیں اس میں رہ گئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ڈول نیشنلٹی والا بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ بیوروکریسی کے پاس یا بیوروکریٹس کے پاس جو ڈول نیشنلٹی ہے اس سے کم از کم جو ہے ججز ہو گئے, آرم فورسز میں لوگ ہو گئے, اسی طرح آپ کی بیوروکریسی میں لوگ ہو گئے, یہ ابھی بھی انفنش ایجنڈا ضرور ہے. اور یہ اسی حوالے سے آپ 28ویں ترمیم کی بھی بازگشت سن رہے ہیں, اور یہ عندیہ بھی دے دیا گیا ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے کل آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ کنسنسس بلڈ کریں 140A کے اوپر, اور اس کے ساتھ دیگر چیزوں کے اوپر بھی, این ایف سی ہو گیا یا دیگر جو ایسے معاملات ہو گئے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ حد تک ہیلتھ, ایجوکیشن اور پاپولیشن اس پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ این ایف سی کے اوپر, 140A کے اوپر اور ڈیول نیشنلٹی کے اوپر یہ کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور اس پہ کام ابھی سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ بالکل آپ 11th آور پہ جا کے جو ہے تمام تر چیزیں کریں. یہ بھی 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی کام کچھ عرصے سے جاری تھا, لیکن آفیشلی نہیں. میں جب پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا, میں نے کہا باضابطہ طور پہ, تو مطلب آفیشلی باضابطہ طور پہ تو تب ہوا جب وزیر اعظم کی میٹنگ ہوئی. جی آپ 26ویں ترمیم بھی لائے, اب 27ویں لے آئے, پھر 28ویں لا رہے ہیں. آپ ایک ہی دفعہ سارے کام ایک ہی ترمیم میں کیوں نہیں کر لیے؟ کیا وجوہات ہے, کیا رکاوٹیں ہیں آپ کے؟ اب مثلا جو اب آپ باتیں بتا رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کا ساتھ دیا, آزاد کشمیر کی انہیں حکومت مل گئی, استثناء مل گیا. اب آپ انہیں کیا دیں گے انہیں این ایف سی پہ منانے کے لیے؟ وہ تو مان ہی نہیں این ایف سی پہ. اب ساری چیزیں تو مت پوچھیں کہ اور کیا کیا مل سکتا ہے. اتحادیوں کی حکومت ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, ظاہری بات ہے کہ اس میں کچھ لے اور کچھ دے تو ضرور ہوتا ہے, اور کنسنسس بلڈ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. obviously it takes time, اور ایک ایفرٹ ہوتا ہے, اور اس کے تمام تر پہرائے میں آپ اپنی بات ان کو کس طرح سمجھاتے ہیں, اور وہ ان کی جو بات ہے وہ کس حد تک آپ کو اپیل کرتی ہے. تو پھر کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑتا ہے. جس طرح 27ویں ترمیم میں بھی ہم نے مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا, 2-3 ایسی چیزیں تھیں جو کہ اسٹرکچرل چینجز کے حوالے سے تھیں, انفنش ایجنڈا, انفنش بزنس تھا. جی